السلام علیکم ناظرین، میرا ایک موضوع جو ہے وہ لا آف اٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن میں آپ یوں سمجھیں کہ اس قانون میں جو مووی بنی ہے، پہلے میں آپ سے تعارف کرا دوں جنہوں نے وہ نہیں دیکھی، دا سیکرٹ کے نام سے مووی بنی اس کے اوپر، جس کا ہندی میں ترجمہ بھی ملتا ہے دا سیکرٹ مووی، 2009 میں بنی۔ اس نے لا آف اٹریکشن کی بحث کو پوری دنیا میں چھیڑ دیا۔ ایک لا ہے جو کہتا ہے لائک اٹریکٹس لائک، یعنی ایک جیسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی خوشی خوشی کو اٹریکٹ کرتی ہے، نیکی نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے، برائی برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اچھے حالات اچھی سوچ اچھے حالات کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور بری سوچ برے حالات کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یعنی جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح سے ہمارا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے، وہی چیزیں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ if we are negative we will attract negative, if we are positive we will attract positive۔ اب یہ قانون جب آدمی پہلی دفعہ سنتا ہے تو ایک فوراً خیال میرے جیسے آدمی کے ذہن میں آیا کہ دیکھیں، جو میگنیٹ ہوتا ہے نا، اس کے اپوزٹ جو پول ہوتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ نیگیٹو جو ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے، جب دونوں پازیٹیو قریب لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، وہ نہیں جڑتے ہیں۔ یہ قانون کہہ رہا ہے کہ دونوں لائک اٹریکٹس لائک۔ تو پہلا میرے دماغ میں جو بات آئی، میں کہ یار یہ تو مائنس پلس ایک دوسرے کو، دوسری تھیوری یہ تھی کہ وہ مائنس پلس جب آپس میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کو زائل کر دیتے ہیں، چارج زائل ہو جاتا ہے، مائنس پلس ہو جاتا ہے، نیوٹرل ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک اور سی بات تھی۔ تو میں کنفیوز ہوا، یہ کس طرح کا قانون ہے؟ اچھا، پھر یہ سمجھ آئی بات کہ اس کا فریم آف ریفرنس کچھ اور ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ سیدھا دین پہ آئیں، کیونکہ ہم نے اصل میں آخر میں جا کے دین کے مطابق سیٹسفائی نہیں ہونا تو ہم نے سیٹسفائی نہیں ہونا، اور باتیں اگر سیٹسفائی کر بھی گئی تو پھر سوال اٹھتا ہے مسلمان کے ہاں کہ اسلام کے مطابق یہ کیسے ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ ایک کامیابی کا ایک الٹیمیٹ سکسیس فارمولہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک راز، اپنا ایک اصول، اپنا ایک ایسا قانون ہمیں افشا کر دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہم اسی سے لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن ابھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں، آپ جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ایک مثبت چیز ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ صحت دی ہے۔ اللہ اب کہتے ہیں میں تمہاری صحت بڑھا دوں گا۔ یا اللہ جی آپ کا شکر ہے کہ سارے میرے اعضاء سلامت ہیں، مجھے عزت سے رزق مل رہا ہے، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ یہ جو سکون آپ نے دیا ہے، اطمینان دیا ہے، آرام سے حفاظت سے مجھے رکھا ہے، یا اللہ جی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آرام، حفاظت، سکون، چین اور بڑھا دے گا۔ تو آپ نے ایک اچھا عمل کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، وہ اچھا ہی ہوتا ہے جو کرنا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی طرف مزید اچھائی اللہ کہتے ہیں ہم بیچیں گے۔ اب آن دا ادر ہینڈ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا رزق اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف، اس کے پیچھے پیچھے، اس کی جانب، کہ یہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے اللہ خفا ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ آتا ہوا رزق رستے ہی میں روک لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک اپنے کسی بچے کو کہیں کہ میں تمہیں اگر فلاں چیز لے کے دوں گا، اگر آپ نے یہ کر لیا، تو وہ کوئی ایسی بلنڈر مار دے، ایسی کوئی چیز کر دے کہ شام کو آپ نے اسے شاپنگ کرانی ہو اور اسے کچھ لے کے دینا ہو، اور دن کو کوئی چول مار دے، وہ آپ کو ناراض کر دے، ایسا کہ آپ خفائی ہو جائیں، آپ کا موڈ ہی خراب ہو جائے، آپ شام کو پھر اسے شاپنگ کے لیے لے کے جائیں گے؟ آپ ہو سکتا ہے کچھ دن بعد پھر موڈ بنائیں، ترس کھائیں، شفقت لائیں، لے جائیں، لیکن اس وقت پھر آپ اسے نہیں لے کے جائیں گے شام کو۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، اس لیے تم
مجھے خفا ناراض نہ کرو. اب یہاں بھی کیا ہوا کہ غلط کام کیا اس نے, غلط نتیجے کو اس نے اٹریکٹ کیا اور رزق آتا ہوا رک گیا. ادھر بڑھ جاتا ہے, ادھر رک جاتا ہے. تو جیسا عمل ہم کرتے ہیں ویسے حالات تو اٹریکٹ ہوں گے, ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے. اللہ بتا رہے میرا نظام بھی ایسی ہے, یہ نظام فطرت ہے. تو اس طرح سے آپ لا آف اٹریکشن کو سمجھیں. آپ اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے مجھ سے, میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں اس سے. میں آدمی کے گمان کے ساتھ ہوں, اچھے گمان والے کے ساتھ اچھا ہی میں فیصلہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. اور جو مجھ سے بد گمان ہوتا ہے وہ کی ہونا جی, جو آج حالات نے کل بھی جوڑنے ساڑھے کہڑا حالات بدل جانے, کوئی انقلاب آ چلا ہے. تو یہ اس نے سوچا کہ میرے حالات بدلنے والے نہیں, یہ کیسے بدلیں گے, مایوس آدمی ہے یہ. وہ تو مایوسی کی بات کی, تو پھر ایسا ہی ہوگا کیونکہ اس کا گمان ہی یہ ہے. حالات تو بدلنے اللہ نے, اللہ سے تم گمان ہی یہ کر رہے ہو کہ میرے کتنے بدل لینے, ساڑھے کول کی ہے کہڑا انقلاب آ جانا ساری زندگی. اسی ساڈا ابا جی بھی انج ہی, ساڈے اسی بھی انج ہی ہیں, تو کل نوں ساڈے بچے بھی انج ہی غربت جی گزاریا کرنا ہے. آپ نے اپنے آگے والی نسل کو بھی اسی گمان میں جھونک دیا. تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے اتنا ہی مایوس ہے, اسے مجھ سے کوئی توقع ہی نہیں ہے اچھی, اسے اپنے حالات کے بدلنے کی خوش امیدی ہی نہیں ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, چلن دو, کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جیسا گمان ویسا معاملہ. تو گمان اچھا رکھے آدمی, بڑا رکھے تو حالات بدلنے لگتے ہیں. خوش امیدی آدمی لائے تو آدمی کی حالات میں بہتری آنے لگتی ہے. یہی لا آف اٹریکشن ہے. اب اس کو مزید وضاحت, اس کی تشریح, اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, آپ اس کے ذریعے اپنی کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں نے کیا کیا حاصل کیا ہے, زندگی کیسے بدل سکتی ہے اس کے ذریعے, اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور کس طرح وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو آپ سوچتے اور چاہتے ہیں. اس لیے یہ کتاب جو آپ کو سننے کو ملتی ہے, تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل, اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی صاف راز میں نے کہیں نہیں بیان کیا. میں نے اس کے اندر قوانین بیان کر دی ہیں امیر ہونے کے لیے. جو چیزیں لوگوں کو امیر, جنہوں نے کیا, جنہیں سنو بیچارے لوگ امیر ہوئے, سیکرٹ اس میں آپ نے خود پانا ہے. پھر کچھ لوگوں نے اس سیکرٹ کو ڈھونڈ کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ سیکرٹ ہے کیا, ہر لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو سیکرٹ یہی ہے, سوچیں اور امیر ہو جائیں. بس آپ کو امیر ہونے کے لیے, دولت مند ہونے کے لیے, یا جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا سوچنا ہی ہے. سوچ ہی سے آپ کو وہ حاصل ہونا ہے. سوچنے کے بعد ہی وہ سارا پروسیس چلتا ہے, اور سوچے بغیر وہ نہ شروع ہوتا ہے, نہ آگے چلتا ہے, نہ میچور ہوتا ہے. گویا آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے ہی سے آپ امیر ہوتے ہیں. آپ امیر ہونے کا سوچیں گے تو آپ امیر ہو جائیں گے. بس بات بنیادی اور لفظی اتنی ہی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے. سوچنے ہی سے آدمی امیر ہوتا ہے, باقی سب کچھ اس کے آگے منزلیں ہیں. اگر ایک آدمی امیر ہونے کا سوچتا نہیں نا, دولت کے بارے میں سوچتا نہیں کہ مجھے پیسہ ملے, پیسہ کہاں سے آئے, میں امیر ہو جاؤں, اس کا سفر ہی شروع نہیں ہوتا. یہ غربت ہی میں رہے گا, جس حال میں ہے وہی رہے گا. اس نے سوچنا ہے تو آگے بڑھنے کا, بعد میں شروع ہونا ہے. وہ سپیڈ اپ کیسے ہونا ہے, وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہاں تک پہنچتا ہے, کدھر نہیں پہنچتا, ساری باتیں بات کی. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے امیر ہونا ہے. بس یہی بیج ہے, یہی نام ہے کتاب کا, یہی سیکرٹ ہے. اس کی تشریح میں ساری بک ہے, اور آخر میں یہی جو سمجھے گا وہی سمجھا ہے, جو یہ نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا ہے. اب اس کی تشریح جو ہے, پھر اس کے اوپر لیکچر ہیں, کتابیں ہیں, ٹریننگ سیشنز ہیں, مائنڈ سیٹ اپ بنانا ہے, سمجھانا ہے, وہ ایک پھر الگ حصہ ہے. لیکن اب ایک آدمی کسی بات کو ہی نہیں صحیح طرح بیان کرتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے 9 منٹ میں بیان کی یہ بات, کس طرح بیان کی. میرا آپ کو چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے میرا عاجزانہ, یوٹیوب پہ جا کے ایک آدمی کو پاکستان میں بیان کرتا دیکھ لیں.
ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو قاسم علی شاہ صاحب کی پہلی دفعہ دیکھی جس میں لا آف اٹریکشن کو 5 منٹ کی ویڈیو ہے. انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو بیان کر لیا ہے, الحمدللہ سمجھ کے بیان کر لیا ہے 5 منٹ کی ویڈیو میں. اس سے پہلے وہ بھی کنفیوز تھے, میں نے دیکھا کو بہت ایسا وہ نہیں لیکچر دے پا رہے تھے کہ جس سے لا آف اٹریکشن کی صحیح سمجھ آتی. بہرحال یہ ویڈیو کلپ ان کا 5 منٹ کا ہے, اسلام کے اندر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بیان کیا ہے, جسے میں نے کچھ ابھی کیا. وہ بھی ایک زبردست انہوں نے ویڈیو کی ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ آئیں بائیں شائیں سنیں گے تو سمجھنے والا سمجھا سکتا ہے نا. صرف باتوں کو نقل کر کے, سٹوری سے 2 باتیں لے کے, کسی کا قول نقل کر کے میں اپنا ٹوٹل پورا کروں گا تو میں تو سمجھا خود بھی نہیں ہوں نا, تو میں سمجھاؤں گا کیا. تو اس لیے اس کی جو تشریح ایکچولی کرے گا بندہ وہی کرے گا جو اس کو حقیقت میں سمجھا ہے, جتنا ڈیپلی سمجھا ہے. اور پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی وہ بھی جانے, اس کے لیے مزید ریسرچ ہے. تو یہ ہے جی لا آف اٹریکشن. کچھ میں نے اس کے بارے میں, میرا شوق ہوتا ہے بات کرنے کا, پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے, پھر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. حامد حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز میں ہمیں سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.